پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان میں ایک بار پھر سیکیورٹی فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جنوبی وزیرستان کے وانا رستم بازار میں کریکوٹ روڈ پر پولیس وین پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے MS ڈاکٹر حماد محمود کا کہنا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے والے 12 افراد کو ہسپتال لایا گیا ہے۔ زخمیوں میں عام شہری اور پولیس اہلکار شامل ہیں۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں شدت پسند اور دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں جاری ہیں اور اس علاقے میں اکثر دھماکے اور سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی فوج نے 2 اہم کمانڈروں سمیت 8 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان نے پاک افغان سرحد پر ایک بار پھر بلا اشتعال جارحیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے بھاری ہتھیاروں سے پاکستانی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے بھرپور جوابی فائرنگ کی۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس فائرنگ میں 2 اہم کمانڈر خلیل اور جان محمد سمیت 8 طالبان ہلاک جبکہ 16 زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے اندر کالا دم تحریک طالبان نے پاکستان کی حکومت اور فوج کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے اور پاکستان کا کہنا ہے کہ انہیں مبینہ طور پر افغان طالبان کی بھرپور مدد و حمایت حاصل ہے، جبکہ افغان طالبان بھی پاک افغان سرحد کو بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کرتے اور یہاں پر باڑ اور سرحدی چوکیاں بنانے کے پاکستان کے اقدامات کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان گاہے بگاہے سرحدی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ عراق کے وزیر دفاع ثابت العباسی نے کہا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کے مشن کے خاتمے اور اس ملک سے 2 مرحلوں میں ان کے انخلا کے بارے میں عراق اور امریکہ ایک اتفاقی رائے تک پہنچ گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا پہلا مرحلہ رواں سال شروع ہوگا جو 2025 تک جاری رہے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ 2026 میں مکمل ہو جائے گا۔ رائٹرز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ عراق اور امریکہ تقریباً 6 مہینے تک مذاکرات کرنے کے بعد امریکی فوجیوں کے انخلا کے بارے میں ایک اتفاقی رائے تک پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب عراقی وزیر اعظم کے خارجہ امور کے مشیر فرحاد علاؤدین نے بھی کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کے عراق سے انخلا کے بارے میں واشنگٹن کے ساتھ ٹیکنیکل مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ عراق میں امریکہ کے 2500 فوجی اور شام میں 900 فوجی تعینات ہیں، جو دونوں ملکوں کی حکومتوں اور عوام کی مخالفت اور احتجاج کے باوجود ان ملکوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے ان دونوں ملکوں میں دہشت گردی کے کئی اقدامات انجام دیے ہیں۔ غزہ اور غرب اردن میں صہیونی فوج کے تازہ ترین وحشیانہ حملوں میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ میڈیا ذرائع نے پیر کی صبح مرکزی غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ میں واقع البریج کیمپ میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسی طرح مرکزی غزہ کے مشرقی النصیرات کیمپ کے ایک گھر پر بمباری میں کم سے کم 3 افراد شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونیوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پٹی کے عام شہریوں کے خلاف قتل عام کی 3 کارروائیاں انجام دی، جن کے نتیجے میں 33 افراد شہید اور 154 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی پر صہیونی دشمن کے حملوں میں 41,000 فلسطینی شہید اور 95,000 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینیوں کے خلاف جرائم پیشہ صہیونی حکومت کی مسلط کردہ جنگ میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد بڑھنے کی رپورٹیں ایسی حالت میں سامنے آ رہی ہیں کہ الجزیرہ ٹی وی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غربی اردن کے شہر جنین پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں
اس شہر کی 70% سے زیادہ بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں اور غاصب صہیونی فوج کے بلڈوزروں نے جنین کے ایک بڑے حصے کو جو 1 ہفتے سے زیادہ عرصے سے محاصرے میں ہے تباہ اور اس شہر کی اکثر سڑکوں اور بنیادی ڈھانچوں کو برباد و ویران کر کے رکھ دیا ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 41,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے خلاف صہیونی دہشت گردی کے حملوں کو شروع ہوئے آج 340 دن مکمل ہو گئے اور اس مدت کے دوران صہیونی دہشت گرد پورے فلسطینی علاقوں غزہ اور غربی اردن میں تقریباً 42,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں، جن میں سے 41,000 صرف غزہ میں شہید ہوئے ہیں۔ غزہ سے موصولہ ہونے والی خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے مرکزی علاقے البریج پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی، جہاں کم سے کم 4 شہید اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اسی طرح نصیرات کیمپ پر ایک بار پھر صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کی، جہاں ایک مکان پر بم گرا کر کم از کم 3 فلسطینیوں کو شہید اور 7 کو زخمی کر دیا۔ دینی اسنا فلسطین پوسٹ نے بھی ایک رپورٹ میں غزہ کے باشندوں اور فلسطینی قیدیوں کی حمایت میں نابلس میں ایک اجتماع برپا ہونے کی خبر دی ہے۔ اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں بھی صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے ناقدین اور قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتے کے حامیوں کے مظاہروں کے دوران مظاہرین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے بھی اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کامیابی سے زیادہ شکست کے قریب ہے کہا کہ فلاڈیلفیا محور پر باقی رہنے کا فیصلہ ایک کھوکھلا موقف ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کو غزہ میں زیادہ عرصے تک باقی رہنے کے بارے میں خبردار کیا جا چکا ہے۔ غزہ پٹی سے واپس آنے والے ایک صہیونی قیدی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نتنیاہو اور صہیونی فوج غزہ پٹی میں تحریک حماس کی سرنگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ غزہ پٹی سے واپس آنے والے صہیونی قیدی ادینا موشے نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی فوج حماس کی سرنگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور اس حکومت کی داخلی سلامتی کی تنظیم شاباک نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ غزہ پٹی کی سرنگوں کا نقشہ تیار کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ شاباک نے مجھ سے سرنگوں کا نقشہ تیار کرنے کو کہا اور میں نے جواب دیا کہ میں فنکار نہیں ہوں۔ شاباک کی درخواست کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرنگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ غزہ پٹی کی سرنگیں بہت چوڑی اور لمبی ہیں اور غزہ پٹی کے تمام حصوں میں زیر زمین واقع ہیں۔ غزہ پٹی میں صرف ایک سرنگ نہیں ہے بلکہ کئی سرنگوں کا جال ہے جو لامتناہی ہے۔ غزہ پٹی سے واپس آنے والے اس صہیونی قیدی نے مزید کہا، فوجی دباؤ قیدیوں کی واپسی میں مددگار نہیں ہے۔ نتنیاہو جھوٹ بول رہے ہیں اور فوج غزہ پٹی میں حماس کی سرنگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ حزب اللہ لبنان نے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ کفر شعبہ اور میان باروخ میں واقع السماقہ فوجی اڈوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی تحریک استقامت حزب اللہ نے مقبوضہ کفر شعبہ اور میان باروخ میں واقع السماقہ فوجی اڈوں پر میزائل حملہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے آئرن ڈوم سسٹم اور الزعورہ میں صہیونی فوجیوں کے جمع ہونے کے مرکز پر ڈرون حملہ بھی کیا۔ حزب اللہ لبنان نے تاکید کی ہے کہ اس ڈرون حملے میں کئی صہیونی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ لبنان نے آج پیر کو اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج کے ایک اور ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونی حکومت کے میان باروخ فوجی اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا اور یہ میزائل ٹھیک اپنے نشانے پر لگے، جس کے بعد انتہا پسند صہیونی آبادی کے مختلف علاقوں من جملہ بیتست، لیمان، شلومی، نہاریہ،
سائر اور غشیر نیز حذیف میں خطرے کے سائرن بجنے لگے، جبکہ حزب اللہ لبنان کا ایک ڈرون طیارہ علاقے کی فضا میں داخل ہونے کی خبر سے افراتفری مچ گئی۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون طیارہ سرزمین لبنان سے الجلیل الغربی کے علاقے میں داخل ہوا۔ ان ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں نہاریہ پر براہ راست حملہ کیا گیا۔ اسی طرح غزہ سے تحریک استقامت نے مقبوضہ فلسطین میں انتہا پسند صہیونی آبادی کے علاقوں اسقلان پر میزائل فائر کیے۔ اس بارے میں مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسقلان پر غزہ سے 2 میزائل فائر کیے گئے۔